کہ ایسے دکھ میں ماں بہت یاد آتی ہے، تو اس سے بڑا ستم کیا تھا کہ زمانے کی نیرنگیاں الگ تھیں، بھائیوں کا برا بدترین سلوک الگ تھا، باپ کی محبت اور جدائی الگ تھی، یعنی چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا تھا غریب خانے کو، چاروں طرف سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دکھوں میں گھر گئے۔ اب ماں کو یاد کرنا فطری بات تھی۔ اب جب وہ ماں کی قبر پہ لپٹے تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دربان کی ڈیوٹی تھی اس نے آپ کو پکڑا اور اس بد نصیب نے آپ کو تھپڑ مار دیا، اور حضرت سیدنا یوسف کی آہ اور صدا نے عرش الہی کو ہلا دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی ہوں گی کہ مولا یہ تیری بے نیازی کیا ہے، کہاں پیدا فرماتا ہے۔ وہ سسی کے بارے میں ہے، سسی کے بارے میں کہ سسی کی زندگی بایو ڈیٹا کیا تھا، تو اس کو ایک فقیر نے کہا کہ جائم محل وچ، میں پیدا ہوئی کہاں؟ محل میں، جائم محل وچ، لڑیوم جل وچ، پیدا میں محل میں ہوئی اور ڈال پانی میں دی گئی، پانی کی نظر ہو گئی، جائم محل وچ، لڑیوم جل وچ، اور موت آئم مارو تھل وچ، پیدا محل میں ہوئی اور پھر ڈال دی گئی پانی کی لہروں میں اور مر گئی ریت کے تھل میں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جد زلیخا عشق ستائی، بیٹھی رستہ مل کے، سسی ہوئی شہید محمد راہ تھلاندے چل کے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ سب تک میری آواز پہنچ دیں، مہربانی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صدا آہ نکلی کہ مالک تو نے کہاں پیدا کیا، کس ناز سے میرے باپ نے میرے بچپن کو سنبھالا، کس پیار سے میرے باپ نے مجھے پالا، اور آج یہ حال کہ یعقوب کا نازنین تاجروں کے ہاتھ میں ایک غلام بن کے بک کے کھوٹے سکوں کے بدلے وہ جا رہا، یہ بے نیازی نہیں تو؟ میاں صاحب نے کتنا عجب کہا، وہ کہتے ہیں بادشاہ تو بیک منگاوے تے تخت بہاوے گاہی، کچھ پرواہ نہیں گھر اس دے تے دائم بے پرواہی۔ یوسف نام آتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کیا ہوگا۔ تھپڑ کھا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ کو صدائیں لگا رہا ہے، آج باپ کا پیار یاد آ رہا ہے، واہ خدایا کہاں پیدا فرمایا، کن مصیبتوں میں رلایا، اور آج اس منزل پہ یوسف آیا۔ لے گئے پکڑ کے، ظالم نے مارا تماچا، نازک بدن پھول جیسا بدن، سیمی تن گل بدن، نازک بدن،
یوسف کے منہ پہ تھپڑ پڑا. یاد رکھو ہر چیز کی نزاکت اپنی اپنی ہوتی ہے. پھول بہت نازک ہوتا ہے، مسلو تو مر جاتا ہے، لیکن پھول تو اتنا نازک ہوتا ہے. ایک مرتبہ گلاب کو ناک کے قریب لے جاؤ، سانس لو، اس کا رنگ بدل جاتا ہے. یعنی سانس کی حرارت بھی پھول برداشت. یوسف پھول سے نازک تھا. ایک تھپڑ پڑا، منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا، اس کی چیخ نکلی، واہ خدایا تیری بے پرواہی کی حد ہے. کبھی پیار کرواتا ہے، کبھی ان مصیبتوں میں رلواتا ہے. فرشتے رو پڑے، مولا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جا میرے پیارے یوسف کو. پھر دکھوں نے گھیر لیا. جبریل نے مارا پر، چلی آندھی، آیا طوفان، گھر گیا پورا قافلہ. اب قافلے کے سالار نے کہا کوئی مصیبت ہے ان جانی، ان دیکھی، کوئی غلطی ہوئی ہے ضرور. اتنی بڑی مصیبت کے ادھر اندھیرا چھا گیا، ادھر سرخ آندھی. اب اس نے کہا، جس نے تھپڑ مارا اس نے کہا غلطی مجھ سے ہوئی، میں نے اس بچے کو تھپڑ مارا، اس کا چہرہ اوپر اٹھا تھا اور چہرہ اٹھتے ہی یہ طوفان آ گیا. اب ہاتھ جوڑے، تو غریب ہے، تو مسکین ہے، تو یتیم ہے، تو جو ہے ہمیں معاف کر دے. یوسف نے کہا میں نے معاف کیا، میں نے دل صاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، بس ان کی معافی کا آنا تھا، طوفان کا وہ جان. اللہ اس کے رنگ کوئی نہیں جانتا، کس شان میں رہتا ہے، کس رنگ میں ہے. کبھی سکھ دیتا ہے، کبھی دکھ دیتا ہے، بے نیاز ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. ادھر یہ حال جب مصر میں پہنچایا، اب تاجر تو تاجر ہوتا ہے، دکاندار تو دکاندار ہوتا ہے. وہ اپنی دکان پہ یا ریڑی پہ ہر چیز کو سجاتا ہے. کس لیے؟ گھر لے جاؤں گا نہ، بڑا رکھتا ہے، اوپر پھول شول بھی رکھ لیتا ہے، شہتوت بیچتا ہے، پھول رکھ دیتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، ترتیب لگاتا ہے، کنو سیب بیچتا ہے. کیوں جی؟ کھجور بیچتا ہے تو اس کو بھی بڑا سونا کر کے تیل شیل لگاتا ہے. کس لیے؟ کہ اسے پیاری لگ رہی ہے کہ یہاں 6-7 دن پڑی رہے. کیوں؟ اس لیے سجاتا ہے، اس لیے سنوارتا ہے کہ جلدی بکے. یوسف کو بھی انہوں نے پہلے تو تھا دکھ کا مارا، اب جب انہوں نے پروگرام بنایا ہے سونا، ہے مال تجارت، لیکن ذرا سنوارو اس کو سجاؤ. اب جو اس کو غسل دلوایا اور کپڑا نیا پہنایا، اب جو دیکھا اے دوجا چن کدھروں چڑھایا. سجایا اس لیے نہیں کہ گھر رکھیں گے، اس لیے کہ دام زیادہ لگیں گے. سنوار کے سجا کے جو نکلے، خود قافلے والے دنگ ہو گئے.
خدا آیا ایک غلام کو اتنا سونا بنایا، حسن دو آتشاہ ہو گیا، اب نظر چہرے پہ ٹک نہ پاوے، جو دیکھے بے ہوش ہو جاوے۔ ظاہر ہے جس کو دیکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، یہ تھی حضرت آدم کی نشانی۔ حضرت آدم بہت سونے تھے، اور جن کے بچے ہزاروں لاکھوں سال بعد اتنے سونے ہیں، وہ پہلا شاہکار۔ ہمیں تو اللہ نے بنایا، پر کتنی دیر ہوئی بنتے بنتے کن فیکون کو، جس کو پہلی بار رب نے خود ید قدرت سے سجایا ہوگا، وہ کیسا سونا ہوگا آدم۔ جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں پہلے تجھے سوچا ہوگا۔ جس کو خود ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھوں نے جس کے نین بنائے اور ایسا سونا بنایا، جسے بنایا دیکھا تو اسے اپنا آپ یاد آیا۔ بلکہ اگر سچ کہوں اور مولویوں سے بچ کے کہوں، اب آپ کہیں گے مولویوں کا، اس لیے کہ یہ مفت کے فتوے جلدی لگاتے ہیں، مفت کے مفتی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ کسی اور کی صورت ہے۔ سچی بات یہ ہے، آپ نے بزرگوں سے نہیں سنا، استاد کو حکم ہے، استاد کو حکم ہے بچے کو سزا دے لیکن منہ پہ نہ مار۔ کیوں؟ یہ جو منہ ہے یہ کسی کا منہ ہے، نہیں سمجھا؟ تو ہے یہ منہ کسی کا منہ ہے، یہ صورت کسی اور کی صورت ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا سا اشارہ کیا، کہتے اے صورت ہے بے صورت تھی، یہ جو صورت ہے یہ کسی بے صورت کی صورت ہے۔ بس یہ حد ہے، آگے اس سے ہم جا۔ اس لیے رب نے جس بندے کو خود اپنے دستے قدرت سے سجایا ہوگا، کتنا سونا بنایا، اور جب بنایا نعرہ لگایا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ 40,000 جہان بنایا، اپنا نعرہ نہ لگایا، لیکن جب انسان بنایا اپنا نعرہ لگایا، اور فرمایا ہے کوئی ساڈے ورگا؟ یا اللہ کی ہویا؟ فرمایا ویکھ میں کی بنایا۔ آدم اتنے سونے، ظاہر ہے انسانیت کی بنیاد، جس کی سونی اتنی اولاد، کتنی سونی ہوگی وہ بنیاد۔ مردوں میں سب سے سونے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب معراج پہ گئے نا سرکار، واپس آئے تو حضرت یوسف کی بات چلی، تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یوسف علیہ السلام اتنا سونے ہیں۔ سرکار کتنا؟ فرمایا حضرت آدم کا آدھا حسن یوسف کو دیا گیا ہے، باقی آدھا بانٹا گیا ہے۔ یہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، آدھا حسن آدم کا کس کو ملا؟ کلے یوسف، باقی سب میں
تقسیم ہوا. اب جو آدھا لے گیا کل کائنات کا کتنا سونا ہوگا؟ ایسا سونا، پھر سونا بھی ہو، سونے کپڑے بھی بے رنگ جیڑے رنگ دا، بہ ویس پا لگ دے میٹھا. ہووے سونا تے کپڑا بھی پا لوے سونا، تے غسل بھی فرما لوے، تے نال وہ سرما بھی پا لوے، تو اب ہوبے بھی یوسف جو آوے بک جاوے. اب تاجر تو تھے، تاجر دکاندار تھے، دکاندار انہوں نے جو دیکھا کہ ایک جھلک پڑی، بات ایسی پھیلی مصر کے بازاروں میں، گھروں میں، محلوں میں، جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے. لوگ جوک در جوک دوڑے، وہ کوئی سونا آیا. دوڑی دنیا. دکاندار عقل مند ہوتا ہے، اس نے کہا یہ سارا یہ جم غفیر آ رہا ہے، یہ دکھاتے دکھاتے ہم تو ویسے ہی تھک اک جائیں گے. انہوں نے کہا جس نے دیکھنا ہے یوسف 1 روپیہ لاؤ. کیا لگ گئی؟ ٹکٹ لگ گئی. یوسف کو سجا کے اونچے مقام پہ بٹھایا، چہرے پہ نقاب ڈال دیا. جو دیکھے پہلے کچھ دکانداروں کے تو مزے ہو گئے، تاجروں کے. اب انہوں نے ٹکٹ جو لگایا، جو آیا دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے. بات پہنچ گئی محلوں تک. عشقاں مشکاں، میاں صاحب کہتے ہیں جھولی پا. ویسے تمہیں پنجابی سمجھ آؤندی؟ جھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے. جھولی پا انگار محمد. جی جھولی انگارے پا لویے تے جھولی سلامت رہنی. جھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے. عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے. اب یوسف علیہ السلام کے حسن کی دھوم مچی، بات بانسوں سے کوٹھوں پہ چڑھ گئی. ہر گھر میں، ہر بازار میں، ہر دکان پہ، گلی گلی دھوم مچ گئی. کوئی حسین آیا ہے، پتہ نہیں رب نے کس وقت بنایا ہے. جو آنکھ ایک مرتبہ رکھتا ہے ایسا مزہ چکھتا ہے، ہوش سلامت نہیں رہتے. یہاں تک کہ کہتے 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی. جو یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تھا بھوک اڑ جاتی تھی، مٹ جاتی تھی. پیاسا ہوتا تھا پیاس ختم. ایسی تھی تاثیر. میاں صاحب کہتے ہیں 3 مہینے خلقت رج گئی ویکھ یوسف کنانی. تے جنہ میرا عربی ڈٹھا، تے جنہ میرا عربی ڈٹھا رج گئے دوئے جہانی. کیا دیکھ کے دنیا دنگ ہے، حیران ہے. عقل، ہوش، خرد
ہر چیز داؤ پہ لگ گئی، ہوش نہ رہے زمانے کو، اب ہر زبان پہ ایک ہی قصہ، یوسف یوسف یوسف، بات کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، ہر ہر گھر، ہر ہر در، ہر ہر نگری، ہر ہر بستی یوسف کے قصے، ادھر تاجروں نے مول بڑھایا، مل ودھان دے بھی طریقے ہوندے نے کہ کی لوگے جی یہ بکرے دا جی 5000، تھوڑی دیر بعد چکر لگا کہ جی 5500، 6000، تو بکرا جا بکا 3 لاکھ۔ یہ یہاں ہوتا ہے نا، بڑھاتے بڑھاتے مکان ہے، دکان، طریقہ کار جو پیڑے تاجر ہوتے ہیں ان کا اپنا ہوتا ہے، دام بڑھاتے گئے، گاہک آتے گئے، ایک دن انہوں نے فائنل بولی لگا دی کہ فلاں دن یوسف کی بولی لگے گی، جس کے جو زیادہ دام لگائے گا وہ یوسف کو لے جائے گا۔ اب لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، رونق بازار دیکھو، ساری دنیا کٹھی، کچھ خریدار، کچھ تماش بین، کچھ غریب بھی پہنچ جاتے ہیں، چلو خرید نہیں سکتے، دیکھیں تو صحیح لیتا کون ہے۔ بھر گئے میدان اور ہو گئی ریلی۔ سنا کل بھی ایک ریلی تھی، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہے، یہ ریلی وہ ریلی، اللہ کرے کوئی آئے ایک ریلا، نہ بچے بکری تے نہ بچے لیلا، کیوں جی؟ منگو دعا اور سمجھاؤ میاں اورانو، لیلیاں نال کم نہیں بندا، ہن اگر کڈنا تے کڈو ریلا، تے جاوے سمندر وچ اے لیلا، تے مک جاوے اے میلا۔ تسی ناراض تے نہیں ہو گئے؟ سانو کی تو اپنی نہ بیٹھ، تینو ہور نال کی، تو پکڑی سنبھال تینو چور نال، وہ اپنا کم کر دینے تے اسی اپنا پہ کر دے۔ اللہ اکبر! کیا اب یوسف کی لگ گئی بولی، کیا بولی جو زیادی لگائے گا وہ یوسف کو لے جائے گا۔ اب وزیر اعظم سے لے کر جھونپڑی تک ہر دل میں ارمان مچل رہے ہیں، کاش یوسف، محل والے کی تمنا ہے محل میں آوے، مکان والے کا دل ہے مکان میں آوے، جھونپڑی والے کا پروگرام ہے جھونپڑی میں آئے، اور خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہر کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی سونا لایا، کوئی چاندی لایا، کوئی نقد لایا، کوئی ریشم لایا، جس نے جو پایا وہ لایا۔ ایک بڑھیا کو دنیا نے دیکھا، لاٹھی اٹھائے ہوئے، کمر کو جھکائے ہوئے، کئی بل جسم کو پائے ہوئے، چھاتی کو کھڑکائے ہوئے، کھانسی ساتھ، کھانسی کی ٹی بی والی کھانسی لگی ہوئی ہے، سر بیچاری کا لٹک رہا ہے، اور وہ کیا کمر کمان بنی ہوئی ہے ٹیڑھی، لاٹھی ٹیک، چھوٹے سے دھاگوں کا گچھا پکڑ کے، یہ بھی اوے اماں خدا خدا کر، تساں بیبیاں نو تے سکون ہی نہیں آوندا، کیوں جی؟ میں بیبیاں نو آنکھ نہیں رہا، انہاں نہیں گل پیا کرنا، کتے اتنے والیاں بیبیاں پتھر ہی نہ مارنا شروع کر دے، کیا سمجھے؟ بی بی جو چلی اتنا بڑے طوفان میں، کسی نے کہا ماں تو گھر بیٹھ،
ادھر طوفان ہے، ادھر جم غفیر ہے، لاکھوں بندے آ رہے ہیں، یوسف کی خریداری ہے، تو تیری کمر جھکی ہوئی، کھانسی لگی ہوئی، سر تیرا راشا پڑا ہوا، ہاتھ ہاتھی ہے، یہ دھاگے بھی خواہ مخواہ ہاتھ میں اٹھا رکھے ہیں، تیرا کیا پروگرام ہے؟ مجھے پتا چلا نا کہ آج شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ریلی ہے، تو میں نے سویرے سے رستہ بدل لیا، حالانکہ ریلی مجھے پتا ہے 2 بجے ہوگی، لیکن میں نے سویرے وہ لمبا چکر لگایا، او کیڑے روڈ تو آیا؟ اللہ عامر روڈ سے، تو کیونکہ مجھے پتا ہے رستے میں رش ہوگا، بی بی ادھر ہی جا رہی ہے، لوگ جو سمجھدار تھے، اما رستہ بدل، اما راہ بدل، اما نے کہا نانا میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں جہاں یوسف بک رہا ہے، اما تو نظر تجھے ٹھیک سے آتا نہیں، تو کس لیے جا رہی ہے؟ دیکھ تو نہیں سکے گی؟ اس نے کہا دیکھنے نہیں جا رہی، میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ واہ، خدا خدا کر، اللہ اللہ کر، تو خریدنے چلی ہے، نہ کوئی صندوق تیرے پاس، کتنے کروڑ روپیہ ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کروڑ نہیں، ٹکا بھی نہیں، جیب وچ نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا، اور جیب میں ٹکا کوئی نہیں، چلی ہے یوسف کو خریدنے۔ اما بھولی لگتی ہو، پاگل لگتی ہو، یوسف کس سے خریدو گی؟ ہاتھ آگے کر کے چھوٹی سی پوٹلی، کہا یہ ہے نا دولت، اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں دھاگوں کی اٹی ہے۔ کیا ہے؟ اور ستر دی اچھی، ماشاءاللہ ستر دی اچھی، اللہ خوش رکھے، یہ لقمے دیتے رہتے ہو اور جاگتے رہتے ہو۔ سوتر دی اٹی، کیا سوتر دی اٹی؟ اب اس نے کہا یہ ہے نا دولت، کہا لگایا عقل والوں نے، او پگلی او دیوانی، ہوش کے ناخن لے، وہاں عزیز مصر نائب اس مملکت کا بادشاہ وہ یوسف کا خریدار بنا ہے، جتنے عرب خرب پتی سارے کھڑے ہیں، تو بیچ میں سوت کی اٹی ایسے یوسف خریدے گی؟ اس نے سکھ کا سانس لیا، ہنسی خوشی سے کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکوں گی، پھر لا حاصل ہمت محنت کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کل جب آواز پڑے گی، لگے گی قطار کہ آ جائے جو تھا میرے یوسف کا خریدار، تو میں بھی خریداروں کی صف میں اٹھوں گی۔ بس بات اس بی بی کی کمال ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم تیرے پیاروں کی قطار میں نہیں آ سکتے، لیکن ہم بھی اس بڑھیا کی طرح یہ 2 لفظ لے کے کھڑے ہیں، بس ہم بھی کہتے ہمیں بھی پیار ہے، تیرے مدنی کا انتظار ہے، ورنہ یہاں تو صدیق عمر عثمان علی کی قطار ہے، ہم جیسوں کا وہاں جانا بیکار ہے، لیکن اس بڑھیا کی طرح سود کی اٹی لے کر چل نکلو، نہیں خرید سکیں گے یوسف، نام تو آ جائے گا خریداروں میں، نام تو آ جائے گا خریداروں میں، لیکن دوسری بات یہ بھی لگ گئی پتا کہ جب بے نیاز بے نیازی پہ آتا ہے
تو یوسف کی قیمت سوت کی اٹی بھی لگ جاتی۔ تیسری بات یہ بھی پتا چلا جب آدمیوں پہ وقت آتا ہے تو جن کا مول کوئی لگا نہ سکے انمول ہیروں کو خریدنے کے لیے سود کی اٹیاں بھی نکل آتی ہیں۔ یہ بھی وقت ہوتا ہے کہ وہ جن کا مول کوئی سوچ نہ سکے ان کی خریداری کی بولی لگتی ہے تو سود کی اٹیوں کے بدلے۔ اس لیے بے نیاز کی بے نیازی وہ جانے، اس لیے ہر بندہ ہر وقت ہر لمحہ اس کی بے نیازی سے ڈرتا رہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بے نیازی، موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے بے نیازا جب جنت میں چلا جاؤں پھر تو تیری بے نیازی کا معاملہ میرے لیے خیر والا ہوا۔ فرمایا موسیٰ جب تک ایک پاؤں جنت میں رہے اور ایک باہر رہے تب تک میری بے نیازی سے ڈرتے رہنا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تب تک پہلے قارون کو نعمتوں میں ڈبویا، قارون کو کئی اونٹ مل کر اس کی دولت دھن کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، پہلے نعمت میں ڈبویا، جب نعمت میں غرق ہوا بے نیازی پہ جو آیا اسے اٹھا کے دولت سمیت پانی میں غرق کر ہے بے نیازی۔ اس لیے اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بے نیازی ہے کہ کہاں گود یعقوب علیہ السلام کی اور کہاں بک گیا بازاروں میں، لگ گئی بولی۔ اب بولی لگی، کسی نے کہا 6 کروڑ، کسی نے کہا 10 کروڑ، کسی نے کہا سونے کا ڈھیر، کوئی لایا چاندی کا ڈھیر، کوئی لایا ریشم کا ڈھیر۔ اور وزیر اعظم اٹھا مملکت مصر کا، اس نے کہا کہ ریشم بھی دوں گا، چاندی بھی دوں گا، سونا بھی دوں گا، جو سارے دیں گے میں سب سے مل کر زیادہ۔ کسی کے پاس سونا تھا، کسی کے پاس چاندی تھی، کسی کے پاس ریشم تھا، لیکن اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اب دولت نے اپنا کام دکھایا، مایا 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 نے کام دکھایا اور لے گئی یوسف کو، مایا یوسف کو خرید کے لے گئی۔ مایا دا تن سمجھ نہیں آیا؟ اے یوسف کو لے گئی مایا، یوسف کو لے گیا سرمایا۔ یہیں پہ ایک بندے نے شور مچایا کہ ہم نے مصر میں دیکھا ہے دولت کو ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ دولت وہ بلا ہے جو تو اور میں کیا ہے، یہ تو پیمبر بھی۔ اس جملے کو بس اسی معنی میں لینا، یوسف علیہ السلام نبی تھے نا، اور معنی میں نہیں لینا۔ تو اس کو یہ مفہوم سمجھو کہ جب دولت یوسف کو خرید سکتی ہے، تو ہے کیڑے باغ دی مولی، پھر میں ہاں کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں میں وانگ۔ پھر ہر کسی کی، وہ انگلش میں کہتے ہیں ایوری مین ہیز اے پرائس، ہر بندے کی پھر قیمت، کوئی کسی بکتا ہر کوئی ہے، کوئی کسی قیمت میں، کوئی کسی قیمت میں۔ اب خرید کے عزیز مصر حضرت یوسف کو لے چلا گھر،
اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِهِ مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر غلام پیسوں کا خریدا ہوا بنا کے، یعنی جن سے بازار بنا کے لے چلا اپنے گھر۔ جب اپنے تاج محل کے دروازے پہ پہنچا، آگے نوکروں کی فوج موجود، دروازے کھلتے گئے، بادشاہ حضرت یوسف کو ساتھ لے کے جب اپنی عین حریم خاص میں پہنچا، آگے حسن کی پے کر اس کی بیوی جس کو زلیخا مشہور نام، وہ کھڑی تھی۔ اب حضرت یوسف کا بازو پکڑا عزیز مصر نے، پکڑ کے آگے کیا اور کہا زلیخا اکرمی، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کو ٹھکانہ اچھا دینا، اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرنا۔ اکرمی مثواہو عسیٰ ینفعنا، امید ہے بڑا نفع والا وجود ہے، بڑا اللہ ہمیں نفع دے گا یا ہمیں نفع ملے گا اس کی وجہ سے۔ اور نتخذہ ولدا، ہمارے گھر میں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، ہمارے گھر میں نہ بچی ہے نہ بچہ ہے، رونق ہے کوئی نہیں، ہم اسے بیٹا بھی بنا لیں تو رونق بڑی رہے گی۔ دیکھ کہ کیا حسن کا پیکر ہے۔ اکرمی مثواہو، اس کو ذرا دھیان سے ٹھیک سے رکھنا، خیال سے رکھنا، اس کا عزت کرنا، اس کو محبت اور پیار سے رکھنا، اس کو دکھ نہ دینا، یہ پہلے دکھی بہت ہے۔ دیکھ اکرمی مثواہو عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا در در کی ٹھوکر یا گھر گھر کی ٹھوکر یا بکا بازار میں، اب پھر رب فرماتا ہے کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اب حضرت یوسف کو پھر عزت کے مقام پہ پہنچا دی۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ اب دکھ پہلے، سکھ پہلے، پھر دکھ پھر سکھ۔ ان مع العسر یسرا، یہ ہے بے نیاز کا تماشا۔ پہلے سکھ پھر دکھ پھر سکھ، اب سکھوں کا موسم آیا۔ مکننا لیوسف، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو خوبصورت ٹھکانہ دے دیا، اس کو عزت کے مقام پہ پہنچا دیا، اس کو کرامت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ مکننا لیوسف فی الارض، زمین میں اس کو عزت بھی بخش دی۔ اب وہ عزت، شان، شرافت، شوکت سے اپنی زندگی کی بہاریں گزارنے لگا، اپنی زندگی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ فرمایا آگے وَلِنُعَلِّمَهُ، ہم نے سکون والی جگہ پہ، سکھ والے مقام پہ یوسف کو اس لیے پہنچایا لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیروں کے علم سے سرفراز کر دیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے، یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی، یوں بھی کر سکتا ہے اور یوں بھی کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ بے خبر رہتے ہیں،
لوگوں کو پتا نہیں ہوتا مالک کیا کیا کر سکتا ہے، مالک یہ بھی کر سکتا ہے، مالک یہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ہزاروں آپ نے تماشے دیکھے ہوں گے کہ بندہ وزیر اعظم بنا اور پوری دنیا پہ تاک بیٹھ گئی، اور پھر جھٹکا لگا تو پھانسی پہ چڑھا، پھر ایک ایک کر کے پورے گلشن کی پتی پتی بکھر گئی، اور اب بیوی بھی پاگل ہو کے مر گئی، پورا خاندان ذوالفقار علی بھٹو خاندان دنیا سے مٹ چکا، ایک بیٹی بچی ہے، اور آج خبر یہ ہے کہ اس کی جان کو بھی کسی سے خطرہ ہے، چونکہ اس کے پلے ہوں گے نا 4 ٹکے، اس لیے خطرہ ہے، تو پیسوں کی لوگوں کو بڑی ضرورت ہے، اس لیے کبھی وہ رنگ واللہ غالب علی امرہ، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے، نہ ہے گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، نہ ہے گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ مالک نے کہا غالب علی امرہ، سب سے اوپر غلبہ ہمارا ہے، تمہیں بظاہر جو نظر آتا ہے اس سب کے اوپر ایک اور ذات ہے، آخری جس کی بات ہے، فرمایا ہم نے اس کو علم بخشا تھا تعبیر کا، اب آہستہ آہستہ سونا بہت تھا، حسن کا مہپارا تھا، اور حسن کا تہکتا انگارہ تھا، اور کوئی اسے دیکھ سکے اور بچ جائے یہ کس کا یارہ تھا۔ وَلَمَّا بَلَغَا أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب عین جوانی کے بنیرے تک آیا، ہم نے حکمت علم اسے عطا فرمایا، اور ہم احسان محسنوں پہ احسان ایسے کرتے ہیں، ایک عجیب دن آیا، پھر وقت نے پلٹا کھایا، پھر امتحان آیا، پھر جان شکنجے میں، پہلے سکھ پھر دکھ پھر سکھ پھر دکھ، پھر بدل گئی بات، اب اسی جگہ جہاں سکھ کے سانس لے رہا تھا، جہاں سمجھا تھا کہ اب کوئی خزاں کا تھپیڑا، میں محفوظ جگہ پہ ہوں، نہ کوئی دکھ آئے گا نہ تکلیف آئے گی، اب میں سکھی رہوں گا، اب مجھے کوئی ستانے نہیں آئے گا، اب کوئی مجھے بیچنے نہیں آئے گا، کوئی خریدنے نہیں آئے گا، میرے بھائی مجھے مارنے نہیں آئیں گے، قافلے والے نہیں آئیں گے، میں محفوظ جگہ پہ ہوں، اور جن کے سہارے وہ دن گزارے، طوفان بھی آیا تو کہاں سے، اللہ اکبر، جن کے سہارے سکھی تھا، اللہ فرماتا ہے کہ وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، عورت جوان حسن کی مہپارا، اس نے بناؤ سنگار اپنے آپ کو خوب سنگارا، سنگار کے یوسف کے سامنے آئی، اور آ کے اپنی سالوں کی محنت غرق کر دی، اور آ کے حضرت یوسف کو جبر کے ساتھ دعوت گناہ کی دے ڈالی، اور وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، سارے دروازے بند، ہر دروازے پہ تالا چڑھا کے آئی، اور قرآن کہتا ہے کہنے لگی ہے تلک، میرے پاس آ،
اب یوسف نے کہا یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن کر کیا رہی ہے؟ چادر اٹھائی اپنے بت کے منہ پہ ڈالی. جس بت کو پوجتے تھے، مسلمان تو نہیں تھی وہ، اس نے چادر اٹھا کے اپنے بت کے اوپر ڈالی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کرتی ہو؟ کہا اپنے بت کی آنکھوں پہ چادر ڈال رہی ہوں تاکہ مجھے دیکھ نہ سکے. یوسف نے آنسو نکلے، پلکوں کا بند توڑ گئے. کہا تیرا خدا اندھا ہے، چادر ڈالو دیکھ نہیں سکتا، پر میرا خدا ہر پردے کے پار دیکھ رہا ہے. بس اس کی اسی دعوت پہ حضرت یوسف نے صدا دی، کیا معاذ اللہ، اللہ پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ کی پناہ. انہو ربی، تیرا خامند تو میرا رب، میرا پالنے والا، مجھے سنبھالنے والا تیرا خامند. رب کا لفظ استعمال کیا خامند کے لیے. یاد رکھنا رب کا لفظ قرآن میں اس کے خامند کے لیے انہو ربی، زلیخا تیرا خامند، میرا احسن مسوائے، اس نے اتنا پیار کیا. آج میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں. انہو لا یفلح الظالمون. پھر جو میرا خدا ہے وہ اس طرح زیادتی کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اب اللہ پاک فرماتا ہے، بتاتا ہے، ادھر حسن کی وہ دیوی، ادھر جوانی شباب پر اب پٹرول اور آگ کی سی کیفیت ہے، لیکن نبوت کا کمال دیکھو. فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. عورت تو تہیا کر چکی، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، عورت تو برائی کا پروگرام بنا چکی، اور وہ بھی دیکھتا، کرتا، سوچتا، اس طرف آتا. لولا ارا برہان ربے، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتا ہو سکتا ہے وہ قدم بڑھاتا، لیکن اس نے دیکھ لی برہان، بچ گئی جان، بچ گیا ایمان. تو کیا تھی برہان؟ ادھر جب زلیخا نے یوسف کو بلایا، اب یوسف نے دروازوں پہ نظر کو لگایا، ہر دروازہ بند پایا. آ گئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلنے دے وچ گنا. رو نو آکھو اج روے محمد، اج روے تے منا. یوسف نے کہا او میرے خدا، مجھے اس مصیبت سے بچا، میرے مالک مجھے اس دکھ سے بچا. اب میں پھنس گیا، میں کروں کیا؟ میری جان اکیلی، اتنی بڑی حویلی، میرے مالک میری جان اکیلی، اتنی بے بہا بڑی. اگر تو نہیں بچائے گا تیرا بندہ برباد ہو جائے گا. میرے کریم میری مدد فرما.
کہتے ہیں یوسف ابھی اسی حیث بحث میں تھے، ایسے نظر کو جو اٹھایا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک روشن دان تھا، روشن دان پہ پڑی نظر، دیکھا بوڑھا باپ یعقوب جھانک رہا ہے، یعقوب کی انگلی شہادت کی اور دانتوں میں ہے، اور دیکھ کے کہتا یوسف میری چٹی داڑھی دیکھ، یوسف بیٹا میری چٹی داڑھی کی پناہ لاج رکھ، اور میرا بیٹا خدا نے تیرے خاندان کو نبی بنایا، اور میرا بچہ دھیان رکھنا یہ قدم نہ اٹھانا، داغ لگ جائے گا، چٹی چادر کالی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ جنہوں نے آنا ہوتا ہے یوں آتے ہیں، جنہوں نے پہنچنا ہوتا ہے یوں پہنچتے ہیں۔ کہا بابا میں تیرا خون ہوں، تیری عزت کی قسم میں نے نیت نہیں کی، میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، پر یہاں تک آ گئے ہو تو بتا کروں کیا؟ اتنے دروازے، ہر دروازہ مقفل، ہر دروازہ بند، میں کدھر جاؤں؟ فرمایا میرا بیٹا دوڑ لگا، ہاتھ تو لگائے گا تالا ٹوٹتا جائے گا۔ اللہ رب رحمان ہے، مصیبت میں پھنسی جب جان ہے تو باپ کا چہرہ بھی اللہ کی برہان، باپ کا چہرہ اللہ کی دلیل ہے، برہان ہے، اور باپ بھی یعقوب جیسا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے فحش سے، برائی سے اپنے یوسف کو پھیر لیا، بچا لیا، اس کو ثابت قدم رکھا۔ اب جو دوڑا یوسف اور عورت کے سر پہ مصیبت سوار پیچھے دوڑی، وہ آگے دوڑا، اس نے کہا ہوش کر یوسف، ہوش کر جوان، دروازوں پہ فولاد کے تالے ہیں، ہوش کر نہیں کھلے گا تالا، مان میری بات، دروازے پہ یہ لوہے کا تالا۔ اس نے کہا میرا باپ ہے کرما والا اور مددگار ہے حق تعالی، اس لیے انشاءاللہ ہمارا بابا جھوٹ بولتا نہیں، رب بدبختوں کے تالے کھولتا نہیں، لیکن جب کوئی دل سے بولتا ہے اللہ ہر قفل کو کھولتا ہے۔ ہاتھ لگتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، ہر تالا کھلا، آخری دروازے تک دوڑے، دروازہ کھلا، عورت نے پیچھے سے پکڑا، پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، عورت کے ہتھے چڑھ گئی، اور اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے پہ پہنچ گئے، دونوں دوڑتے دوڑتے دروازے تک، آخری دروازے تک۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے یوسف کا قمیص اس نے پھاڑ لیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قدرت خدا کی، ادھر دروازے کا پٹ کھلا، یوسف نے قدم باہر رکھا، زلیخا پیچھے، آگے گھر کا مالک بھی آ گیا، عزیز مصر بھی دروازے کے اوپر این ٹھک سے۔ اب اس ایمرجنسی میں عقل بھی کام نہیں کرتی، کیا کہیں کیا بولے؟ اب یوسف بھی چپ، کیا کہوں؟
مالک بھی حیران کہ یہ اچانک کیسے اٹھا اس سمندر میں طوفان. وہ بھی خاموش. اب زلیخا عورت وہ بول پڑی. وہ بول پڑی. قالت کہا اس عورت نے ما جزاؤ من اراد بے اہلے کا سوئن. اس نے کہا او میرے سرتاج تو ہی بتا جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا اس کی سزا کیا ہے. اس نے دونوں مردوں کو مات کر دیا. اب خاوند بھی اس سے آگے کیونکہ وہ مجرم بن گیا کہ تو نے کہا تھا اس کو گھر رکھ, میں نے تیرے کہنے پہ رکھا. بتا ما جزا کیا سزا من ارادہ بے اہلے کا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو میری عزت پہ ہاتھ ڈالے, اس نے کہا جو تیری. بول. اب خاوند کو دینے کے لینے کے دینے پڑ گئے. یوسف علیہ السلام کی حیرت کی حد نہ رہی کہ واہ کیا بدلہ ہے. اور آگے کیونکہ دل میں طوفان تھا یوسف کی محبت کا, فٹ اس کو پھر سوچا گئی. اس نے کہا کہیں میرا خامند جوش میں آ کے غیرت میں یوسف کو مار نہ ڈالے. اس نے دوسرا جملہ فٹ کہا الا ان یسجنا, اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے. تسی اجے بھی نہیں سمجھے. جی تسی روٹ اللہ چاچا بوٹا اللہ تیرا بوٹا لاوے. میں جب بھی پوچھتا ہوں چاچا نعرہ لگا دیتا ہے. وچکار والی بات وچکار رہ جا. خیر تو آپ مجھے بتائیں, اب اس نے پہلے وہ جملہ کہا, پہلے تو اس نے دونوں کا منہ بند کر دیا. اب اس کو پھر فکر ہوئی حضرت یوسف کی. اس نے کہا کہیں مار نہ ڈالے. اس نے فوراً اس کے دماغ کے اوپر یہ جملہ ڈالا الا ان یسجنا, اس کی سزا یہ ہے قید ہوگا زندہ تے رہے گا. مطلب یہ تھا اس کا چلو زندہ تو رہے جہاں بھی رہے, الا ان یسجنا او عذاب علیم, یا اسے کوئی سخت سزا دی جائے کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے, غلطی نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی تو پھر اتنی سزا ہی کافی ہے. ایک ہی سطر میں سارے کام اس نے اکٹھے کر دیے. اب گھر جا کے سوچنا کہ عقل نے کیا سے کیا تانا ہے, کیا بانا ہے, کیا جال ہے, کیا کمال ہے, کیا سوچ ہے, کیسی اپروچ ہے. اب اس نے سارا کچھ کیا, لیکن حضرت یوسف نے اب کہا میں بھی کچھ کہوں. محسن میرا دل میں کیا کہے گا, کالا ہے راودتنی عن نفسی. آنکھوں میں آنسو, سر جھک گیا. یوسف نے کہا میرے محسن دل میلا نہ کر, میری ساری عمر کی کتاب تیرے سامنے ہے. کل بھی نظر غلط اٹھی تو بول, کبھی میری زبان غلط بولی تو بول, کبھی میرا قدم پھسلا تو بول, کبھی میرا ہاتھ غلط سمت اٹھا تو بول, کبھی تو نے کوئی حرکت دیکھی مجھ میں تو بول. میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے سامنے ہے. اچانک میں اتنا برا نہیں ہوا. سچ یہ ہے کہ اس نے ورگلایا اور اس نے جال پھیلایا. میرا کوئی قصور نہیں, میں ہوں بے قصور, مجھ میں ہے یعقوب کا نور. میں بے
قصور ہوں، دل کو میلا نہ کر، تو کوشش کر، کوئی نہ کوئی سچائی کا سرا ہاتھ آئے گا، حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ جلد بازی نہ کر، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ فرما، کیونکہ غصہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصے میں نہ آ۔ اس نے یوسف کی طرف دیکھ کے کہا، یوسف تجھ سے یہ امید نہ تھی، میں نے تیرے ساتھ کون سی برائی کی، یہی کیا تجھے میں بازار سے لایا۔ پھر اسے حق تھا، وہ کہتا تجھے بازار سے لایا، تیرا اتنا مول چکایا، تجھے بیٹوں سے بڑھ کر پیار فرمایا، لیکن تو نے یہ دن دکھایا۔ یوسف نے کہا نہ دیتا نے، نہ دیتا نے، نہ چلا تیر، سچ پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ تو جوان ہے، ہو سکتا ہے تیرے اوپر شیطان نے حملہ فرمایا۔ نہ، شیطان مجھ پہ حملہ کر نہیں سکتا، میرے کوچے میں پاؤں دھر نہیں سکتا، اور میں فاسقوں کی موت مر نہیں سکتا۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا تھوڑی سی وقت کی اپیل ہے، وقت دے دے، وقت مرہم لگائے گا، زخم منتمل ہوتا جائے گا، حقیقت والا معاملہ کھل جائے گا، شیطان رول جائے گا۔ باقی اگلا جمعہ آئے گا۔ وآخر دعوانا